بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني اتركني ومن خلقت عطف على المفعول ومفعول معه وحيدا أي حال من أو من ضميره المحذوف من خلقت أي منفردا بلا أهل ولا مانع وهو الوليد بن المغيرة وجعلت له مالا ممدودا واسعا متصلا من الزروع والبيوع والتجارة وبنين 10 وأكثر شهودا يشهدون المحافل وتسمع شهادتهم ومهدت بسطت له في العيش والعمر والولد تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا لا أزيده على ذلك إنه كان لآياتنا أي القرآن عنيدا معاندا. اچھا جی. ذرنی ومن خلقت وحیدا. اگر کوئی کہے ما قبل سے تعلق کیا ہے؟ کافرین میں جو سخت ہے ان کا ذکر ہے. علی الکافرین غیر یسیر. اور یہ کہ تبلیغ کے آداب کا لحاظ رکھو، اس لیے کہ جب دشمن سخت ہو تو آداب کی ضرورت ہوتی ہے. ذرنی مجھے چھوڑ دو، ومن خلقت مع من خلقت مفعول معہ ہے یا عطف ہے، نون عطف ہے یا پر. وحیدن ایسے حال میں کہ اکیلا ہے. اکیلا ہے یعنی اس وقت اس کے پاس مال نہیں تھا، اہل نہیں تھا. یا وحیدن فی ذا ظنہ اپنے خیال میں بے مثال تھا. وحید کہ میں بے مثال اور ایک ہوں. یا ذرنی ومن خلقت وحیدن حال کونی وحیدن، میں نے اکیلے اس کو پیدا کیا، کسی کی مدد نہیں لی. حال ہے من یا ضمیر محذوف سے من خلقت میں من خلقتہ اے منفردن بلا اہل ولا مال. اور ولید ابن مغیرہ مصنف نے ایک معنی لیا، وہ وحید ہے. اور وجعلت له مالا ممدودا اور میں نے اس کے لیے رکھا ہے، بنایا ہے، مقرر اور رکھا ہے. یا جعلت له میں نے اس کے لیے پیدا کیا ہے، مالا ممدودا مال لمبا چوڑا. واسعا متصلا وسیع ہے، متصل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا. من الزروع والذروع فصلیں ہیں، مویشیاں ہیں. ذروع زرع تھن مویشیاں، اور تجارت ہے. وبنین شہودن اور بیٹے ہیں جو 10 یا زیادہ ہیں، جن میں سے حضرت خالد، ہشام اور ولید ابن ولید مسلمان ہوئے. شہودن ایسے حال میں کہ حاضر ہیں، مسافر نہیں ہیں. بیٹے ہو، حاضر ہوں، مسافر نہ ہو تو یہ نعمت ہے. اور ابھی تو آدھے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے کہ سیلولہ فون پر بات ہو جاتی ہے تو آدھے حاضر ہیں. یا یہ کہ شہودن یشہدون المحافلہ مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی بڑی مجلسوں کی حضور کی اہلیت رکھتے ہیں اور صدر مجلس بن سکتے ہیں. وتسمع شہادتہم اور ان کی شہادت سنی جاتی ہے. شہودن فی المحافل یا او شہودن حاضر ہیں. ومہدت لہ تمہیدا اور میں نے سامان تیار کیا ان کے لیے، اس کے لیے
تمہیداً تیار کرنا، سامان اس کے لیے تیار کر دیا ہم نے۔ سامان تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عیش اور زندگی آرام کا سامان ہم نے اس کو دیا ہے۔ عمر فی العیش والعمر والمہد والولد، یعنی بسطت لہو فی العیش، ہم نے اس کے لیے فراخی پیدا کی عیش، عمر اور ولد میں، اور اپنا مانت مہد گہوارے کو کہتے ہیں، سامان کو کہتے ہیں۔ میں نے اس کو سامان دیا اچھی طرح۔ ثم یطمع ان ازیدہ، پھر وہ امید رکھتا ہے، رجا نہیں امید بے سبب، ان ازیدہ کہ میں اس کو زیادہ مال دے دوں، یا میں اس کو آخرت میں دے دوں زیادہ جنت میں۔ ان ازیدہ بالجنت، ان ازیدہ بالمال، کلا بالکل ایسا نہیں ہوگا، یا کلا حق ہے آنے والی بات، لا ازیدہ علی ذالک، کہتے فعاد مالہ الی النقصان، نقصان کی طرف مال آ گیا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدہ، بے شک وہ ہماری آیتوں کے ساتھ عناد کرنے والا ہے، مخالف ہے۔ انہ کان لآیاتنا مخالفا، معاند، اس لیے سأرہقہ صعودا، سأرہقہ میں اس کو چڑھا دوں گا، صعوداً جہنم کے پہاڑ پر، اور ارحاق اس کے معنی ہے کسی کو مشقت میں ڈالنا، تو لغوی معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ معنی ہوگا سختی کے ساتھ چڑھا دوں گا اس کو، صعوداً مشقت پر، اکلفہ میں اس کو مشقت میں ڈالوں گا، صعوداً صعود کے چڑھنے کے لیے، صعود کے معنی یا عذاب یا جبل من النار۔ یصعد فیہ جس میں چڑھے گا، ثم یہوی ابدا پھر گرے گا، پھر چڑھے گا، پھر گرے گا، ہوا یہوی گرنا۔ انہ فکر وقدر، انہ فکر بے شک اس نے فکر کی کہ قرآن کے بارے میں کیا کہوں، سحر کہوں، شعر کہوں، کہانت کہوں۔ الذی سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم سورہ حامیم جو سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وقدر، وقدر اور اس نے بات بنائی اپنے دل میں، تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ پہلے سے ایک چیز کی پلاننگ کر دے۔ وقدر فی نفسہ، اور اس نے بات بنائی یا اندازہ کیا، اس نے پلاننگ کی اپنے دل میں۔ فقتل کیف قدر، پس اس پر لعنت ہو، اس پر عذاب ہو، کیف قدر کہ اس نے کیسی بات بنائی اپنے دل میں، علی ای حال کان تقدیرہ، کس حال پر اس کی تقدیر ہے، یعنی فقتل حال کونہ کیف قدر یہ حال ہے۔ ثم قتل پھر اس پر لعنت ہو، کیف قدر کہ اس نے کیسے بات بنائی۔ دو مرتبہ آیا، پہلی مرتبہ قتل اس پر لعنت ہو عند الموت، اور دوسری مرتبہ ثم قتل اس پر لعنت ہو برزخ میں، یا یہ کہ پہلی مرتبہ قتل فی البرزخ، دوسری مرتبہ قتل فی الآخرت، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک قتل اس لیے مکرر آیا، اور قدر مکرر آیا اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کو سحر کہا
اور قول بشر کہا. تو سحر کہا کیف قدر، کیسی خراب بات بنائی، اور کیف قدر پھر دوبارہ کہا کیف قدر اس لیے کہ سحر کہا. ثم نظر ثم عبس، پھر اس نے دیکھا فی وجوہ قومہ، قوم کے چہروں میں، یا نظارہ اس نے نظر کی فی ما یقدح بہ، جو چیز یقدح بہ، جس چیز کے ساتھ اعتراض کرے گا قرآن پر، کہ کیا اعتراض کرے، فی ما یقدح بہ، فی ما یطعن بہ، فی ما یعوب بہ، کہ میں کیا عیب لگاؤں اور میں قرآن کریم پر کیا اعتراض کروں. ما مستریہ کرو آسان ہو جائے گا، فی قدحہ بہ، فی عیبہ بہ. پر اس نے دیکھا، یا یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھا سوچنے لگا، یا زمین کی طرف دیکھا. ثم عبس وبصر، ثم عبس پھر اس نے منہ بنایا، کہتے پھر اس نے تیوری چڑھائی. تیوری چڑھانا آپ اور ہم کیا جانتے ہیں. ثم عبس پھر اس نے منہ بنایا، پھر وہ کارٹون بن گیا. قبض وجہہ، اس نے اپنے چہرے کو منقبض کر دیا. وکلحہ ضیقا بما یقول، وکلحہ اور اپنا منہ بنایا. کلحہ ترش روئی کو کہتے ہیں اور منہ بنانے کو کہتے ہیں. کلحہ ترش روئی کی، چیں بجبیں ہوا، اس کو کہتے ہیں چیں بجبیں. اس لیے میں نے کہا وہ پرانا معنی ہے، اچھا ہے. کلحہ منہ بنایا، ضیقاً بما یقول، اور تنگی کی وجہ سے، بما یقول اپنے قول سے، یعنی اپنا قول کہتا تھا لیکن اپنی بات پر مطمئن نہیں تھا، اس لیے منہ بنایا. جیسے کھانا پسند نہ ہو تو منہ بنائے، اسی طرح بات پسند نہیں تھی تو منہ بنایا. وبصر اور زیادہ منہ بنایا. ایک ترجمہ وبصر اور اس کا رنگ بدل گیا. دوسرا ترجمہ زاد فی القبض، زیادہ منہ بنایا. والکلوح اور کلوح میں. دوسری جگہ پر کالحون کا ذکر ہے، وہم فیہا کالحون، اور وہ جنت جہنم میں بد شکل ہوں گے. بد شکل کے معنی میں آتا ہے کہ یہ ہونٹ، اوپر والا ہونٹ سر پر آ جائے اور نیچے والا ہونٹ ناف کے پر آ جائے تو اچھا خاصا بد شکل بن گیا. تو یہ کلوح کے دوسری جگہ پر یہ مطلب آیا ہے، وہم فیہا کالحون، اور وہ جہنم میں بد شکل ہوں گے. تو والکلوح اس نے بتاڑ دکھایا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے ایمان سے منہ پھیرا. ادبر عن الایمان واستکبر، لیکن ادبر لا من جہل بل واستکبر، جہالت نہیں تھی، تکبر کیا. تکبر عن اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال فیما جاء به، پس اس نے کہا فیما جاء به، جو بات اس نے بنائی، فیما جاء به جو بات لائی اور بنائی. کیا بات بنایا؟ ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر سحر، یؤثر جو چلا آ رہا ہے، ینقل. ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر انسان کا قول. اگر کوئی اشکال کرے کہ دونوں میں منافات ہے، اس لیے کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ سحر ہے
اور ان ھذا الا قول البشر، یہ قول البشر ہے، انسان کا قول ہے، یہ انسان کا قول ہے یعنی سحر نہیں ہے، اور یہ سحر ہے یعنی انسان کا قول نہیں، جنات اور کاہنوں نے جنات سے لیا ہے، شیاطین سے لیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ھذا یدل علی اضطرابہ، پریشانی پر، تو کبھی کہتا ہے پریشان آدمی، کبھی کہتا ہے سحر، کبھی کہتا ہے قول البشر۔ اور دوسرا جواب جو اچھا ہے کہ یہ حصر اضافی ہے، یعنی ان ھذا الا سحر، یہ سحر ہے کلام اللہ نہیں، اور ان ھذا الا قول البشر، یہ قول البشر ہے کلام اللہ نہیں ہے، تو مقصود دونوں میں کلام اللہ کی نفی ہے۔ مقصود کے اعتبار سے دونوں کا خلاصہ ایک ہے، لیس بکلام اللہ، اللہ کا کلام نہیں۔ کما قالوا انما يعلمه بشر، اس لیے فرمائے سأصلیہ سقر، میں اس کو داخل کروں گا سقر میں۔ سقر پگھلنے کو کہتے ہیں، جس میں آدمی پگھلے گا، جہنم۔ یہ بدصورت ہونے کو بھی کہتے ہیں، جہنم۔ وما ادراک ما سقر، کیا معلوم ہے کیا سقر ہے؟ سقر کیا چیز ہے؟ تعظیم لشانہا، اس کی شان کو خوفناک بتانا ہے۔ تعظیم کا یہ مطلب نہیں عظیم الشان چیز ہے اس کو سینے سے لگا دو، تعظیم کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ تخویف لشانہا، یعنی اس کو بہت خوفناک بتانا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، لا تبقی لحما ولا تذر عظما، نہ لحم کو باقی رکھے گا اور نہ عظم کو باقی رکھے گا۔ نمبر 2، لا تبقی فردا ولا تذر اجزاءہ، نہ انسان کو چھوڑے گا اور نہ انسان کے اجزاء کو چھوڑے گا، سب کو جلائے گا، برباد کرے گا۔ لا تبقی حیا ولا تذر میتا، نہ زندہ چھوڑے گا نہ مردہ چھوڑے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ شیئا من لحم ولا عصب، لحم اور عصب، عصب کہتے ہیں پٹھوں کو، پٹھا گلینڈز اور پلس، الا اہلکتہ ثم یعود لما کان، پھر واپس آ جائے گا اپنے پہلی حالت پر۔ لواحۃ للبشر، اور یہ جہنم سقر لواحۃ چلا دے گی، للبشر انسان کے بشر اور چمڑے کو، اوپر والا چمڑا یا چمڑیوں کو جلا دے گی۔ محرقۃ لظاہر الجلد، دوسرا معنی لواحۃ مسودۃ ومغیرۃ للبشر، سیاہ کر دے گی بشر کو، بشر اوپر کے چمڑے کو کہتے ہیں۔ علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہے۔ ملکن خزنتہا، جو اس کی چوکیدار ہے۔ بعض کفار نے کہا وکان قویا، اور وہ بہت طاقتور تھا، شدید البأس، پکڑنے میں سخت تھا۔ انا اکفیککم، ابو الاشد نے کہا انا اکفیککم 17، 17 کے لیے میں کافی ہوں، 17 کا مقابلہ میں کروں گا۔ وکفونی انتم 2، اور 2 کے لیے تم کافی ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جہنم والوں کو، جہنم کے فرشتوں کو نہیں بنایا مگر فرشتے، جہنم کے خازنین کو نہیں بنایا مگر فرشتے، اور ان کے شمار کو ہم نے ان کے لیے آزمائش اور امتحان بنایا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ 19 کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں 19 کا عدد
منجمد ہے، تقسیم نہیں ہوتا، دو پر اگر تقسیم کرنا چاہے تو منجمد ہے، نہیں ہوتا۔ تو جیسے 19 منجمد ہے، اپنی جگہ جمع ہوا ہے، اسی طرح فرشتے بھی اپنے موقع پر جمع ہوں گے، کسی کی شکایت نہیں سنیں گے۔ یہ اور 19 میں جو 19 ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، دوسری وجہ، دوسری حکمت کہ اس میں جمع قلت، ایک جمع قلت ہے، ایک جمع کثرت ہے۔ جمع قلت کی انتہا ہے 9 اور جمع کثرت کی ابتدا ہے 10، تو جمع قلت کی انتہا کو لے لیا 9 اور جمع کثرت کی ابتدا کو لے لیا 10، 9 اور 10 19، تو یہ گویا کہ جامع عدد ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہیں دن اور رات میں، 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے کر لے، 5 نمازوں کے لیے 5 گھنٹے ہیں تو ان کو مستثنی کر لے، اس لیے کہ یہ مبارک وقت ہے، تو اس میں سے باقی رہ گئے 19، تو یہ 19 گھنٹوں کے بدلے میں، ہر ایک گھنٹے کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ ان کے اوپر مسلط ہوگا۔ تم نے نماز نہیں پڑھی اور تم نے ایمان نہیں لایا۔ اور چوتھی وجہ یہ لکھی ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جو مین گیٹ ہے اس کے لیے مالک ایک مقرر ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اس کا نام ہے حضرت مالک۔ اور باقی 6 دروازے ہیں، 6 دروازوں میں سے ہر ایک دروازے کے لیے 3 فرشتے ہیں، 6 3 18، اور 3 اس لیے ہے کہ گناہوں کی 3 قسمیں ہیں، جنانی، لسانی، ارکانی۔ جنانی گناہ دل، لسانی گناہ زبان سے کیا اور ارکانی گناہ دوسرے اعضاء سے کیا گیا ہے۔ تو 6 کو 3 میں ضرب دے 18 اور اس کے ساتھ 1 کو جمع کرے خازن علیہ السلام، تو 19 ہو جائیں گے۔ یہ اور اس قسم کی حکمتیں لوگوں نے لکھی ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ اے فلا یطاقون، ہم نے جہنم کے اصحاب اور خازنوں کو نہیں رکھا مگر فرشتے، فلا یطاقون، ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، کما یتوہمون، جیسے یہ تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ وما جعلنا عدتہم، اور ہم نے ان کے شمار کو نہیں بنایا، الا فتنۃ، مگر آزمائش اور امتحان یا ضلال، لوگوں کی گمراہی کا سبب، للذین کفروا، کافروں کے لیے۔ اس طرح انہوں نے کہا لما کانوا 19، 19 کیوں ہے؟ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لے اور واضح ہو جائے اہل کتاب پر، یہود پر، ان پر واضح ہو جائے صدق النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، کہ وہ 19 ہے جو موافق ہے ان کی کتاب کے ساتھ۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والے کی ایمان کو بڑھا دیں، کہ وہ کہیں گے کہ دیکھو ہمارے رسول کا قول یہود اور نصارہ کی کتابوں کے موافق، ایمانا تصدیقا لموافقت ما آتا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما فی کتابہم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اہل کتاب کے قول کے موافق ہو گیا، حالانکہ وہ پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور تاکہ شک نہ کرے اہل کتاب، اگر کوئی کہے یہ تو مقرر ہوا، یقین کرے اہل کتاب اور شک نہ کرے اہل کتاب، تو جواب لا یرتاب علماء الذین اوتوا الکتاب، وہاں عام پبلک مراد ہے اور یہاں علماء، اس لیے کہ یہ شک یہ علماء زیادہ کرتے ہیں، عوام تو ایک ہی بات سمجھتے ہیں، ایک لائن،
یا ولا یرتادہ لا یرتابہ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہاں مقصود یقین ہے اور یہاں مقصود دفع الوساوس ہے، تاکہ وساوس دفع ہو جائے اہل کتاب کے دل سے، والمؤمنون، اور تاکہ شک نہ کرے مؤمنین من غیر اہل الکتاب، تو وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا پہلے من اہل الکتاب، اور یہاں والمؤمنون من غیر اہل الکتاب، من غیرہم فی عدد الملائکۃ، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فی قلوبہم مرض، اور تاکہ کہہ دے وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، شک کی بیماری، مدینہ منورہ میں، اس لیے کہ مدینہ کی ہجرت بعد میں ہو گئی، یا مرضن سے مراد مکہ مکرمہ میں بھی شک والے لوگ تو تھے، منافقین تو نہیں تھے لیکن شک والے تھے جو شک کرتے تھے۔ اگر بالمدینہ ہو تو یہ اخبار بالغیب ہے کہ مدینہ منورہ میں شک کرنے والے ہوں گے، والکافرون، اور تاکہ کافر کہہ دیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارادہ کیا ہے بہذا اس عدد کے ساتھ، مثلا کیا ارادہ کیا ہے بیان کرنے کا، اس سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، مثلا بیان کرنا۔ دوسرا معنی مثلا اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا بہذا اس تعداد سے، مثلا عجیب بات کا، کس عجیب بات کا ارادہ کیا ہے؟ تو عجیب بات میں نے جو 4 نقطے آپ کو بیان کیے، مفسرین نے بیان کیے، تو یہ عجیب بات اس میں آ گئی۔ معنی یہ ہوگا ماذا اراد اللہ بہذا الکلام العجیب بہذہ الکلمۃ العجیبۃ اے کونہم 19، اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا۔ سموہ لغرابتہ، اس عدد کا نام اس کی غرابت کی وجہ سے مثل رکھا، سموہ مثلا، اس کا نام مثل رکھا لغرابتہ، عجیب و غریب ہونے کی وجہ سے۔ وَأُعْرِبَ حَالًا، اور یہ معرب ہے بطور حال، حال کونہ مثلا، یا تمیز ہے بہذا العدد مثلا، اے بہذا المثل۔ ابو جہل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف 19 معاون ہیں اور میرے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک فرشتہ ساری کائنات کے اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح جیسے اہل مکہ ان منکرین کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا، مثل اضلال منکری هذا العدد وہدی مصدقہ، تصدیق کرنے والا زندہ باد اور اس عدد کا انکار کرنے والا اضلال مردہ باد۔ یضل اللہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو نہیں جانتا مگر وہ۔ تم تو 19 فرشتوں کو دیکھتے ہو، لیکن یہ دیکھ لو کہ ہر ایک فرشتے کے ماتحت کتنے فرشتے ہیں۔ یہ 19 تو کمانڈر ان چیف ہے، چیف آف سٹاف ہے، اس کے نیچے کتنے بے شمار فرشتے ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں۔ وما یعلم جنود ربک، جو فرشتے ہیں قوت اور اعوان میں، الا ھو، مگر اللہ تعالیٰ۔ ابن جوزی نے کتاب الازکیاء میں لکھا ہے، ایک زانیتی مشہور جو زنا کا کاروبار کرتی تھی، کام کرتی تھی، تو ایک قاضی صاحب نے اس سے کہا کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگوں نے زنا کیا؟ اس نے کہا وما یعلم جنود ربک الا ھو، یعنی پہلے زمانے میں فاحشات بھی قرآن کریم کو اتنا جانتی تھی کہ قرآن کریم ہی سے اپنے مطلب کی بات نکالی۔ وما ہی الا ذکری للبشر،
اور نہیں ہے یہ سقر الا ذکری للبشر مگر نصیحت کے لیے انسانوں کی کہ انسان اس سے سبق لے کر بچے. یا وما ہی اور نہیں ہے یہ جنود فرشتوں کے الا ذکری للبشر یا ما ہی یا ما هذه الآیات الا ذکری للبشر یہ آیات سبق لینے کے لیے. کلا استفتاح بمعنی الا یہ کلا نیا کلام شروع کرنے کے لیے ہے. یہ کلا ریسیپشن کلمہ ہے یعنی سن لو آنے والی بات. مصنف نے یہ فرمایا عام طور پر حضرات فرماتے ہیں کہ کلا حقاً کے معنی میں ہے اگر ما بعد کے ساتھ لگا دے اور کلا اگر ما قبل کے ساتھ لگا دے تو ردع نہیں کرنا چاہیے کفر شرک. والقمر اور چاند کی قسم واللیل اذا ادبر اور رات کی قسم اذا ادبر جب رات ادبر آ جائے دن ختم ہونے کے بعد رات آ جائے. ایک معنی یہ ہے ادبرا اے جاء فی دبر النہار اور ظاہری معنی واللیل اذ ادبر رات کی قسم اذ ادبر جب پشت پھیر دے یعنی جب رات چلی جائے. جاء بعد النہار اور ایک قرات میں اذ ادبر. بسکون الذال بعدها حمزہ سکون ذال کے بعد اس کے بعد حمزہ ہے ادبر یعنی مزہ. والصبح اذا اسفر اور صبح کی قسم اذا اسفر جب صبح روشن ہو جائے ظاہر ہو جائے کہ انہا لإحدى الکبر بے شک یہ سقر لإحدى الکبر بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے. جیسے رات آتی ہے تو مصیبتیں آتی ہیں اور صبح آتی ہے تو روشنی آتی ہے. تو قیامت جب آئے گی تو جہنم لیل کی شکل میں اور جنت صبح کی شکل میں سامنے آئے گی. انہا سقر کو راجع ہے یا انہا ذہل آیات یہ جو آیات ہے لإحدى الکبر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی علامات میں سے معجزات میں سے ایک ہے. البلاء العظام نذیرا للبشر ایسے حال میں کہ یہ قرآن کریم نذیرا للبشر بشر کے ڈرانے کے لیے ہے انسانوں کے ڈرانے کے لیے ہے. یہ قرآن کی صفت اور یا رسول کی صفت رسول نذیرا للبشر یا نذیرا عذاب کی صفت ہے جو عذاب جہنم سے مستفاد ہے. نذیرا للبشر یہ عذاب ڈرانے والا ہے بشر کو. یہ حال ہے من احدى اگر حال ہے تو مذکر کیوں آیا احدى الکبر تو مؤنث ہے کیونکہ یہ عذاب کے معنی میں ہے. حال کون العذاب نذیرا بشر انسانوں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر البشر ہے ان کا چمڑا ظاہر ہے ان کے اوپر نہیں ہے بال. یہی انسان کا کمال. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے چاہتے ہیں یہ بدل ہے بشر سے ان یتقدم کہ خیر کی طرف آگے بڑھے یا جنت کی طرف آگے بڑھے ایمان کے ساتھ او یتاخر یا پیچھے ہٹے شر کی طرف یا نار کی طرف. تو ان کے لیے یہ عذاب کا ذکر ہے. جو عذاب سے بچنا چاہتے ہیں یتقدم ہے جو عذاب میں پڑنا چاہتے ہیں وہ یتاخر ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ ہر ایک نفس اس کی کیے ہوئے اعمال کے میں رہینتن گرفتار ہوگا. الا اصحاب الیمین
مگر اصحاب الیمین گرفتار نہیں ہوں گے، وہ نعمتوں میں مشغول ہوں گے۔ ہر ایک نفس اپنے کیے ہوئے میں رہین گرفتار، رہن گرفتاری کو کہتے ہیں اس لیے کہ رہن اور مرہون رقم اور رین کے بدلے میں گرفتار ہوتا ہے۔ جب دین ادا کیا تو اس کی گرفتاری ختم ہو جاتی ہے۔ مرہون ہے، گروی ہے، ماخوذۃ بعملها فی النار، اس کے عمل کی وجہ سے پکڑا جائے گا نار میں۔ الا اصحاب الیمین، لیکن اصحاب الیمین گرفتار نہیں ہوں گے، وہ نعمتوں میں مشغول ہوں گے۔ مؤمنین فناجون منہا، وہ فی النار نہیں ہوں گے، ناجون ہے نار سے نجات پائیں گے۔ کائنون فی جنات، یعنی فی جنات کائنون کے ساتھ متعلق ہے۔ الا اصحاب الیمین ہم فی جنات، ہم کائنون فی جنات۔ یتساءلون عن المجرمین، ایک دوسرے سے سوال کریں گے جنت میں، عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں۔ وہ مجرمین کافرین کہاں ہیں؟ حالہم، ویقولون لہم، اور ان سے کہیں گے مجرمین سے، کافرین سے، بعد اخراج الموحدین من النار، جب توحید والوں کو نار سے نکالا جائے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو داخل کیا تھا؟ فی سقر، سقر میں۔ سلکا تنگ جگہ میں داخل ہونا، اس کو سلکا کہتے ہیں۔ سلک، موتی کو تار میں داخل کرتے ہیں، اس کو سلکا کہتے ہیں، سلک کہتے ہیں۔ کس چیز کو تنگ جگہ میں، کس چیز نے تم کو داخل کیا سقر میں؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے گپ شپ لگانے والوں کے ساتھ، جو اسلام کے خلاف بات کرتے تھے تو ہم ان کے ساتھ مشغول رہتے تھے۔ نخوض فی الباطل، اور لغوی معنی ہم گھستے تھے باطل میں، مع الخائضین، گھسنے والوں کے ساتھ۔ گھسنے سے مراد بحث کرنا ہے، گپ شپ لگانا ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ يَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم الجزا کی تکذیب کرتے تھے۔ اشکال، مسلین نہ ہونا، اطعام مسکین، اس پر تو وہ مکلف نہیں تھے، تو لم نکو من المسلین، لم نکو نطعم المسکین، یہ کیوں بیان کیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ چونکہ مظاہر الایمان ہے اس لیے ان کو بیان کیا۔ یہ مقصود نہیں ہے، لیکن ایمان کا ظہور تو اسی سے ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ تو چونکہ یہ مظاہر الایمان ہے اس لیے ان کا ذکر کیا۔ نمبر 2، اس لیے ان کا ذکر کیا کہ بعض لوگوں کے لیے یہی سبب تکذیب ہے، یعنی تکذیب کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز کون پڑھے گا، بعض کہتے ہیں شراب کون چھوڑے گا، تو بعض لوگوں کے لیے کفر اور تکذیب کے یہ اسباب ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا ذکر کیا کہ بعض مرتبہ یہ اسباب ہیں تکذیب کے لیے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ لم نک من المصلین بل صلینا لغیر اللہ، ہم نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی، غیر اللہ کو سجدہ کیا تو کفر ہو گیا۔ لم نک نطعم المسکین، مسکین کو نہیں کھلاتے تھے، غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز کرتے تھے، تو یہ کفر کی بات ہو گئی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یوم الجزا، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان کے لیے مفید نہیں ہوگی، فائدہ نہیں دے گی سفارش کرنے والوں کی سفارش، ملائکہ، انبیاء، صالحین۔ معنی یہ ہے لا شفاعت لہم، ان کے لیے شفاعت نہیں ہے۔
اب یہ کننا نخوض مع الخائضین میں یہ بھی آ گیا کہ گانے بجانے کی مجلس سے ہم صبر نہیں کر سکتے تھے، شراب کی مجلسوں سے ہم صبر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم کافر تھے۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، پس کیا ہوا ان کو، فما لهم یعنی فأی شیء ثبت لهم، تو مصنف کہتے ثبت کے اندر ضمیر ہے وہ لہم میں منتقل ہو گیا۔ کیسے منتقل ہو گیا؟ مصنف نحوین کی بات نقل کرتے ہیں، بہرحال تقدیر یہ ہے فأی شیء ثبت لهم، یہ خبر ہے متعلق محذوف کے ساتھ، فأی شیء ثبت کے ساتھ انتقل ضمیرہ الیہ، ثبت کی ضمیر لہم کے اندر آئی ہے، یعنی حکماً عن التذکرۃ معرضین، کیوں یہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، یہ حال ہے ضمیر سے، حال کونہم معرضین، والمعنی ای شیء حصل لہم ثبت لہم، ان کون سی چیز حاصل ہو گئی کہ وہ اعراض کرتے ہیں عن الاتعاظ، وعظ لینے سے، کأنہم حمر مستنفرہ، گشت کے وقت تبلیغ سے اس طرح بھاگتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے کہ یہ گدھے ہوں، مستنفرہ بھاگنے والے، یہ مشابہ ہے گدھوں کے ساتھ۔ اور فرت من قسورہ، جو بھاگتے ہیں من قسورہ شیر سے، معلوم ہوا داعی کو شیر ہونا چاہیے، داعی بمنزل شیر ہے، اگر وہ لومڑی بن گیا تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ یا فرت من قسورہ، بھاگتا ہے داعی، بھاگتا ہے من قسورہ شکاری سے، قسورہ کی دوسرے معنی ہے شکاری، معلوم ہوا داعی اور مبلغ شکاری کی طرح ہے، جیسے شکاری شکار کرتا ہے، شکار کرنے کے بعد اس کو ذبح کرتا ہے یا ذبح نہیں کرتا، بہرحال ذبح کرتا ہے اور پھر اس کی غلاظت کو نکالتا ہے اور اس کو بہترین طریقے پر بھونتا ہے، پھر کھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ داعی بھی شکار کرے گا، شکار کرنے کے بعد جو انسان شکار کیا اس کی گندگی کو نکالے گا اور اس کی اچھی صفات کو ظاہر کر کے پھر وہ بہترین انسان بن جائے گا، پھر وہ لذیذ شکار اور لذیذ گوشت بن جائے گا۔ اسد اے حربت من ہو اشد الحرب، تو یہ دیکھو ایسا ہو گیا، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، اس کا ایک ترجمہ اس کے ساتھ موافق تھا، یاد ہے آپ کو ترجمہ؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ فلا اقسم بالخنس، اشد الحرب، جو بہت بھاگتے ہیں، قسورہ شور کرنے کو کہتے ہیں، فرت من قسورہ شور، جب لاؤڈ سپیکر کا شور سنا تو بھاگ گئے کہ پھر آئے ہیں لوگ۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ یہ متکبر ہے، ہر ایک آدمی ان میں سے ارادہ کرتا ہے، ہر ایک آدمی ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اس کو دیے جائے صحفاً کتابیں، صحیفے، منشرتاً کھولی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہر ایک آدمی کہتا ہے میں نبی بنوں گا تو تب مانوں گا۔ من اللہ، اور مصنف نے دوسرا ترجمہ کیا صحفا منشرتاً باتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیفہ ہمیں مل جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لکھی ہے کہ ان کی اتباع کرو۔ سمجھ گئے؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ پیغمبر کی اتباع کرو، ہر ایک کے پاس لفافہ آ جائے۔
کما قالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، کلا بالکل ایسا نہیں ہوگا، ردع عما ارادوه، ان کو ارادے سے منع کرنا ہے، ولا يخافون الآخرہ، بلکہ یہ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اگر یہ ڈرتے تھے تو کیا ہر کام کے لیے ان کے پاس لفافہ آتا ہے؟ کلا استفتاح نیا کلام شروع ہوا، یا کلا حق ہے یہ بات، انہ تذکرہ، یہ قرآن کریم نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے گا ذکرہ تو قرآن کریم کو ذکر کرے گا، یعنی قرآن کریم کو پڑھے گا، فاتعظ بہ، اس سے نصیحت لے گا، نصیحت ہے تو کوئی اس سے زیادہ نصیحت لے گا، کوئی کم نصیحت لے گا۔ قرآن کریم کی مثال دریا کی ہے، دریا سے کوئی زیادہ فائدہ لیتا ہے، کوئی کم۔ من شاء، اس میں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم سے فائدہ لینے کے لیے ارادے کی ضرورت ہے، شاء، ارادہ کرو گے تو تب فائدہ۔ وما تذکرون الا ان یشاء اللہ، اور تم ذکر نہیں کرو گے یعنی نصیحت نہیں لوگے، تذکرون یذکرون، الا ان یشاء اللہ، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی انسان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اہل التقوی، اللہ تبارک و تعالی اہل التقوی لائق ہے کہ ان سے ڈرا جائے، و اہل المغفرہ، لائق ہے کہ مغفرت کرے، لمن اتقاہ، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے۔ سورہ قیامت ترتیب قرآنی میں 75 ہے، ترتیب نزولی میں 31 لکھا ہے، بعد القیامت اور قبل الہمزہ، ما قبل کے ساتھ ایک ربط تو ظاہر ہے کہ ان تمام صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، اس کے علاوہ ایک ربط یہ ہے کہ ما قبل میں کلا بل لا یخافون الآخرہ، اور آنے والی صورت میں لا یخافون الآخرہ اے لا یخافون القیامہ، اقسم لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کا ذکر ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں تبلیغ القرآن کا ذکر ہے، ولید ابن مغیرہ کو تبلیغ القرآن کا ذکر ہے، اور آنے والی صورت میں تعلیم القرآن کا ذکر ہے، ثم ان علینا بیانہ، قرآن کریم کی تعلیم ہمارے ذمہ ہے۔ تیسرا ربط یا چوتھا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں جہنم کا ذکر ہے، علیہا 19، اور جہنم کا ظہور کب ہوگا؟ ذکر القیامت، قیامت کے اندر اس کا ظہور ہوگا۔ نمبر 4 یا نمبر 5 ربط یہ ہے کہ ما قبل میں رد ہے اس پر جو حشر کا انکار کرتے ہیں، کننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، اور آنے والے میں سبب دخول نار ہے، جب قیامت آئے تو قیامت میں سبب دخول نار ہے، یعنی القیامت سبب لدخول النار، وغیرہ وغیرہ اور ربط بھی ہیں۔ You must answer.
إشكال الإشعار اللي أكون رجل الأمير normally first give more, but this time it's like but hey, but no, don't worry about it. I had your wife giving you more. Is it? It's so funny. Yeah. I think what is Parliament is getting mad. But I was thinking about you. I had you getting mad. I had you getting mad. It's true. طرت في القسورة أنا نقول فينا جزاك What is very cool. I think you've got sauce. Yeah, I got sauce. How much? You got sauce. You have to finish it. You have to finish it. Don't say change, just say you want. I'm gonna give you. Of course, even if you say no, once I know you got a... I got sauce, I can come with you. Don't say come on, 2 weeks left, we want to finish. Just say you want. Why you say? Why you doing? Just go with the sauce. Huh? Go with the sauce. Yeah, I'm coming with the sauce, except. Like, where's it? When we comes with the sauce. Yeah, it must come with the sauce. When we Iqbal. Okay, I'm going to be in the room. I'm coming in جگہ ترکیب اضافی سے اقبال سے کوئی چیز ترکیب ہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرو یہ بخیل someone connection اور اس کے اوپر کریں کسی کو بتانا چاہیے ایسے نکال آپ سوچ رہے ہو کہ وہ زیادہ نہ جانتا Who? My connection? Who is my connection? My connection. Yeah, see your connection is glass. Can only be one guy, besides one guy, I don't know. Another is not back. This guy is I don't know who is talking about. The thing is still recording on. You know me. Please take care of your stuff, please. Seriously, man, every day record us so.